السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 218۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی آیت میں کافروں کے کچھ اعمال کا ذکر کیا۔ ان کے اعمال کے اندر اللہ کے ساتھ کفر تھا اور ایمان والوں کو اذیت دینا تھا اور ان کو وہاں سے نکالنا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے برعکس ایمان والوں کے اعمال کا ذکر کیا کہ کافروں کے عمل تو تم نے سن لیے کہ ان کے اعمال یہ تھے کہ اللہ کے رستے سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو ہجرت پہ مجبور کرنا، یہ ان کے کام تھے۔ اب ایمان والوں کے کام کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو وہ ایمان لائے۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ اس میں انبیاء، فرشتے، کتابیں، آخرت کا دن، تقدیر، سب چیزیں شامل ہیں۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کے دو مطلب ہیں، دو اقسام ہیں ہجرت کی۔ ایک ہجرت وہ ہے جو ہر بندے کے اوپر فرض اور لازم ہے، اگر وہ اس کو نہیں کرتا تو وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہے۔ وہ ہجرت ہے اللہ کی روکی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دینا، جس طرح حدیث میں آتا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ۔ مہاجر وہ ہوتا ہے جس نے اس چیز کو چھوڑ دیا جس سے اللہ نے اس کو روکا تھا۔ ہم میں ہر بندہ ہجرت کر سکتا ہے۔ ہجرت گناہ سے نیکی کی طرف، شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، اور کوتاہیوں سے، سستیوں سے عقل مندی اور شعور اور بیداری کی طرف، غلط صحبت سے اچھی صحبت کی طرف، ضد بازی اور تعصب سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف۔ یہ ہجرت ہر بندے پر فرض ہے۔ جو بندہ یہ ہجرت نہیں کرتا وہ ایمان کی لذت بھی نہیں چکھ سکتا اور وہ بندہ اللہ کو جواب دہ ہے۔ آگے پھر اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے جرائم کے مطابق وہ اس کے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ایک ہجرت وہ ہے جو ہر ایک پر لازم نہیں ہے۔ یہ ہجرت ہے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ یہ ہجرت دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہوتی ہے، اور اگر کوئی بندہ دار الکفر سے دار السلام منتقل نہ ہو سکتا ہو، پھر اس کو چاہیے کہ دار الکفر میں وہ دیکھے کہ زیادہ ایمان والے کس جگہ بستے ہیں، تاکہ وہاں پر وہ ان کی صحبت میں، ان کی کمپنی کے اندر وہ اپنی زندگی کے لمحات گزارے۔ جس طرح آج کا دور ہے، آج کے دور میں کفر نے ملکوں کو سرحدوں کے اندر ایسے بند کر دیا کہ ہر ملک اپنی سرحد کی فکر کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ہماری سرحدیں لا الہ سے بنتی ہیں۔ اسلامی ملکوں کی سرحدیں لا الہ سے ہیں۔ یہ پاسپورٹ، یہ ویزا، یہ سب مسلمان کا ویزا اور پاسپورٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس مسلمان نے یہ پڑھا ہے اس کے لیے ہر مسلمان ہر ملک میں انٹری فری ہونی چاہیے، وہ جب چاہے جائے، جب چاہاں سیکیورٹی کے تحت، حفاظتی انتظامات کے تحت آپ چیکنگ ضرور کریں، آنے جانے کے اغراض و مقاصد ضرور پوچھیں، نظر ضرور رکھیے، لیکن یہ سب فری ہونا چاہیے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، سب ایک ملک کی طرح ہونے چاہیے۔ بس اتنا ہی ہو جتنا ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہو تو راستے میں چوکی آتی ہے، وہ چیکنگ کرتے ہیں، اتنا ہو بس، اور کچھ نہ ہو۔ ہاں کفر اور مسلمان ان میں پاسپورٹ چلے، وہ ادھر آئیں تو پاسپورٹ کے ساتھ اور ویزے کے ساتھ، مسلمان ادھر جائے تو پاسپورٹ اور ویزے کے ساتھ۔ ہجرت جو ہے یہ دار الکفر سے دار السلام کی طرف ہے، اور اگر نہ ہو سکتی ہو پھر وہاں سے ہی کسی امن والی جگہ پر۔ اور ایک تیسری صورت یہ ہے، بدعت والے شہروں کو
فسق و فجور والے شہروں اور علاقوں کو چھوڑ کے اچھے علاقے کی طرف جانا۔ جس طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس علاقے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہو، اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ منتقل ہونا لازم ہے، کیونکہ انسان اگر اس چیز کو روز دیکھتا رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ایک غیرت ہوتی ہے نا، ایک جوش ہوتا ہے جو ایک دفعہ دو دفعہ پھر آہستہ آہستہ انسان اس کی غیرت ختم ہوتی جاتی ہے۔ اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں، آپ کے گلی محلے کا ماحول اچھا نہیں ہے، بچوں کی آپس کے اندر جو تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور گلی کے اندر بڑی گالم گلوچ اور گندے قسم کے لوگ، آپ کوشش کر کے اس علاقے کو چھوڑ کے ایسے علاقے کی طرف آئیں جب پر امن ہے اخلاقیات کے اعتبار سے۔ آپ کا گھر مسجد سے بڑا دور ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے اور عزیز و اقارب مسجد نہیں آتے۔ اب وہ صحابہ کرام والا ایمان تو لوگوں میں ہے نہیں کہ گھر دور بھی ہو تو اللہ کے نبی کہیں کہ نہ آؤ، کیونکہ جتنا چل کے آؤ گے اتنا اجر ہے۔ تو ایسی صورت میں مسجد کے قریب گھر لیجیے۔ اب تو لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ وہ مسجد کے قریب گھر چھوڑ کے سوسائٹیوں میں جاتے ہیں کہ وہاں پر جی سڑکیں بڑی اچھی بنی ہیں اور وہاں پر یہ ہے وہ ہے سہولیات ہیں، بس اس کی خاطر، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ معاشرہ وہ ماحول ہمارے بچوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ تو ہجرت اس کی کئی اقسام ہیں، ہر بندے کے لیے ہجرت ہے۔ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ جہاد کا لفظ جوہد سے مشتق ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، اپنی طاقت صرف کر دینا۔ دین کی سربلندی کے لیے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ جہاد ہے، اور جہاد کا ایک شعبہ قتال ہے، لڑائی کرنا ایک شاخ ہے جہاد کی۔ باقی علم سیکھنا، سکھانا، اللہ کے راستے کو میں خرچ کرنا، مدارس مساجد بنانا اور دین کی نشر و اشاعت کے لیے کاوشیں کرنا، یہ سب جہاد کی صورتیں ہیں۔ قتال اس کی ایک قسم ہے، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے ہجرت جہاد سے افضل ہے، ہجرت جہاد سے افضل ہے، اسی لیے ہجرت کو پہلے ذکر کیا، جہاد کے بعد۔ بلکہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں صرف ہجرت فرض ہوتی ہے، جہاد فرض نہیں ہوتا، تو اس لیے ہجرت افضل ہے، جہاد اس کے بعد ہے۔ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ کے دین کی خاطر جہاد کیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے دین کی خاطر نہیں کرتا، وطنیت کی خاطر کرتا ہے، اپنی قوم کی خاطر کرتا ہے، بہادری اور جرأت کی خاطر کرتا ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جس طرح کہ آج یہ تصور بن چکا ہے کہ اپنے وطنوں کو یوں مقدس بنا دیا گیا کہ جس طرح کہ وہی دنیا میں آنے کا مقصد ہے، ان کی حفاظت ہی اصل مقصد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب دین اسلام کی حفاظت ہوگی تو جہاں دین اسلام والے رہتے ہیں اس علاقے کی بھی حفاظت ہوگی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کا دفاع نہ کرو، یہ کون کہتا ہے؟ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، ہم اس کو ضائع کر دیں؟ صرف ایک تعبیر کا فرق ہے اور اس کی وجہ سے سوچ بدلتی ہے۔ ایک بندہ کھانا کھاتا ہے مجھے بھوک لگی ہے، اور ایک بندہ گوشت کھاتا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے، لذیذ چیز کھاؤں گا اس لیے کھاتا ہے، اور ایک بندہ اس لیے کھاتا ہے کہ میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے قوت دے، طاقت دے تاکہ میں اس کی اطاعت کروں۔ دونوں کے کھانے میں فرق ہوا کہ نہ ہو؟ اس کے کھانے پر اجر ملا، اس کے کھانے پر اس کا پیٹ بھرا بس۔ کیونکہ اگر خالی کھانے پر اجر ملے پھر تو کافر ان سے زیادہ اجر دے گے، کھانوں پر تو اجر نہیں ملتا خالی، ہاں نیت اس کے ساتھ نتھی ہو تو پھر اجر ہے۔ جہاد اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وطن وطن وطن، بس اتنی بات پر آپ رہتے ہیں، یا فلانے کی جرت کیسی ہوئی ہمارے ساتھ، یا جس طرح کئی لوگ کہتے ہیں ہم فلاں قوم ہوتے ہیں، تم ہمیں جانتے نہیں، ہم فلاں، جس طرح کے بعض ہمارے قرب و جوار میں کئی ایسی آوازیں سننے کو آتی ہیں ہم فلاں ہوتے ہیں۔ یہ سب بیچارے جاہل ہیں، جہالت کے اندر ڈوبے پڑے ہیں۔ وہ قومیت اور اپنی غیرت کی قوم کی جنگ لڑتے ہیں کہ ہم فلاں قوم ہیں، اور ہماری یہ عادت چلی آ رہی ہے کہ ہم کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ یہ جہاد تھوڑی ہے،
یہ تو ایک عادت ہے ان کی بس۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑنا، اور جب آپ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑیں گے، خطہ اس میں خود آ گیا، آیا کہ نہ آیا؟ خطے کی حفاظت خود بخود ہو گئی۔ لیکن اگر آپ خطے کے لیے لڑیں گے تو خطے کی حفاظت ہوئی، دین تو کچھ نہ ہوا، دین تو غالب نہ آیا اس سے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ اسی طرح ہجرت بھی اللہ کے راستے میں ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت دو طرح کی ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث کہ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کی، یعنی ان کی اطاعت کی خاطر کی، اس کی ہجرت ہے۔ اور جس نے کسی دنیا کی خاطر، دنیاوی مفاد کی خاطر، کوئی فائدہ لینے کی خاطر، کوئی اپنے اور تعلق کی خاطر، اس بندے کی ہجرت کوئی ہجرت نہیں، اس کو دنیا تو ملے گی، اللہ کے ہاں ہجرت نہیں۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، جن لوگوں میں یہ تین چیزیں ہوں، ایمان، ہجرت، جہاد، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اتنے عمل کر کے بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، امیدوار، یقین نہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی علامت۔ جب ایمان دل کے اندر آتا ہے تو انسان عمل کر کے بھی ڈرتا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، امید ہے کہ میرا رب قبول کر دے گا۔ یہ مایوسی نہیں ہوتی، مایوسی اور چیز ہے۔ یہ اللہ کی عظمت اور اس کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، اللہ کی ذات اتنی بڑی، پتہ نہیں میرا ٹوٹا پھوٹا عمل اس کے ہاں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ انسان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے وہ اللہ سے امید رکھتا ہے، یقین نہیں رکھتا، کیونکہ ایمان ہوتا بھی امید اور خوف کے درمیان ہے۔ رحمت اللہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت سے کبھی تو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت مراد ہے جو وہ بندوں پہ کرتا ہے، اور کبھی رحمت سے مراد وہ نعمت ہوتی ہے جو اس کی رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر رحمت کرتا ہے تو اس کے اوپر نعمتیں کر دیتا ہے۔ اس نعمت کو، یہ در حقیقت مخلوق ہے، اس پر بھی کبھی نعمت کا لفظ بولا جاتا ہے، اور کبھی نعمت کا لفظ اللہ تعالیٰ کی اس صفت پر بولا جاتا ہے جو اللہ کرتا ہے کسی پر، اور کبھی اس چیز پر بولا جاتا ہے جو رحمت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ نے رحمت کی، اس کے نتیجے میں یہ نعمتیں مل گئیں، کبھی ان نعمتوں کو رحمت کہتے ہیں۔ جیسے جنت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، رحمت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی رحمت کیا تھی؟ فضل اور احسان، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جنت۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ ہیں، یہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس آیت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔